بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہادت حسینی کا مقصد اور ہمارا کردار۔ پیغام کربلا یہی ہے کہ اے مسلمانوں، آج پھر امام حسین علیہ السلام کی طرح اٹھو، اپنی قلت پر توجہ دیے بغیر خدا کی طاقت پر بھروسہ رکھو۔ جو بھی انسان اللہ کے توکل پر ڈٹ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ آج ہم اس بات پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اور ان کے اہل بیت سے متمسکین میں قرار دیا، مگر ساتھ ہی ہمیں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ یہ اعزاز ہماری کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں عطا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ ہم پر خالق کائنات کے مخصوص رحم و کرم کے سبب رحمت فرمایا گیا ہے۔ جب کسی شخص کو کوئی اعزاز اس کی صلاحیتوں اور خوبیوں کی بنا پر نہیں بلکہ ایک مخصوص رحم و کرم کے سبب عنایت کیا جاتا ہے تو اس شخص کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس اعزاز کی قدر و قیمت اور اس کے محتی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اپنی سیرت و کردار کو اس کے مطابق ڈھالتے ہوئے اس کے معیار پر کھرا اترنے کی حتی المقدور صحیح کرتا رہے۔ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی ہر محب اہل بیت اپنے مخصوص اور منفرد انداز اور طریقے سے نواسہ رسول کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے اور ان کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، اور الحمدللہ 1400 سالوں سے جاری و ساری ہے۔ زبان، ثقافت اور تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ذکر امام حسین علیہ السلام کے طریقے بھی بدلتے رہے، مگر روح ذکر امام حسین علیہ السلام اسی طرح پر نور رہی جیسے 1400 سال پہلے تھے۔ مگر 20ویں صدی کے آخر سے آج تک اس کے اہتمام اور انداز میں کچھ انقلابی تبدیلیاں ضرور رونما ہو رہی ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے دریافت کر رہا ہے کہ کیا ہم واقعہ حق ازداری ادا کر رہے ہیں یا صرف آباء و اعداد کی متعارف کی گئی کچھ رسومات کو ادا کرنے کا فرض نبھا رہے ہیں۔ اس موقع پر یہ سوال کرنا فطری ہے کہ کیا ذکر امام حسین علیہ السلام منعقد کرنے سے پہلے ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم خود سے یہ معلوم کریں کہ آخر مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں اس کی حقیقی معرفت ہے اور کیا ہم اس عزاداری کے ذریعے ان مقاصد کو حاصل کر پا رہے ہیں جن کے لیے امام علیہ السلام نے اپنی شہادت پیش کی تھی؟ اس سوال کا جواب معلوم ہوتے ہوئے بھی بیان کرنا آسان نہیں ہے، تو پھر شہادت امام حسین علیہ السلام کا آخر مقصد کیا تھا؟ مقصد شہادت حسینی سے متعلق اس عقیدے میں کسی شک کی گنجائش نظر نہیں آتی کہ بار بار ذکر حسینی کرنے سے محبان اہل بیت کے دلوں میں امام کی محبت مزید بڑھتی ہے اور جذبہ قربانی کو جلا ملتی ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے رخصت ہونے سے پہلے عصر عاشورہ تک متعدد مواقع پر اپنی شہادت کے حقیقی مقصد بقائے دین اسلام کی وضاحت فرماتے رہے، یعنی اپنے نانا رسول خدا کے لائے ہوئے دین کے ارکان کا تحفظ کرنا جنہیں معرکہ کربلا سے پہلے نیست و نابود اور منہدم کیا جا رہا تھا۔ امام علیہ السلام نے شہادت کے ذریعے اپنے نانا کے حقیقی وارث ہونے کی حیثیت سے ان کے کار رسالت کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ ہر وقت امام کے پیش نظر انسانی اخلاق کو نشوونما دینا اور حق و صداقت کو عملی حیثیت سے سماج میں رائج کرنا تھا، جس کی خاطر انہوں نے اپنی اور اقرباء کی جان کی پرواہ نہ کی۔ ابتدائے معرکہ کربلا سے ہی امام کے ہر اقدام سے یہ واضح ہوتا رہا ہے کہ آپ امت کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے کوشاں تھے۔ اب جبکہ امام علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کا یہ اعلیٰ ترین مقصد ان کے پیروکاروں اور محسوبوں پر واضح ہو چکا ہے، تو پھر اس زیادہ حق سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارنا کسی طرح امام کی عظیم قربانی کا حق ادا کرنا کہا جا سکتا ہے۔ تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر سال امام علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، مگر اختتام محرم پر جب اپنے کردار کا تجزیہ اور اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں تو کوئی تبدیلی نہیں پاتے، اور مثال کے لیے بھی اپنی سیرت میں کوئی ایسا تغیر نہیں پاتے جس کی بنیاد پر یہ کہہ سکیں کہ ذکر حسینی سے ہم نے یہ سبق حاصل کیے جو ہماری عملی زندگی میں انقلاب پیدا کر سکیں۔
گریہ ذکر حسین کا ضمنی منشا اور اس کے اصل مقصد کے حصول کا ذریعہ تو ہو سکتا ہے، مگر اس کا اصلی نسب العین نہیں۔ اس کی اصل منشا یہ ہے کہ ذکر حسین سننے والا اپنے امام کے حالات سن کر ان کے طرز زندگی سے سبق لیتے ہوئے اپنی اخلاقی اور روحانی اصلاح کی کوشش کرے، ان کی دی گئی قربانی کی قدر و منزلت سے آگاہی حاصل کرے اور ان اقدار اسلامی پر عمل پیرا ہو جن کے تحفظ کے لیے امام نے جام شہادت نوش فرمایا تھا۔ آج ہم سوشل میڈیا پر انبیاء و ائمہ کے اقوال اور ان کے خطبات کو شیئر کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق محبت ادا کر دیا۔ ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ محبت کے محض اظہار سے محبوب خوش نہیں ہوتا، بلکہ اس کی سیرت اور کردار کو اپنانے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ ہمارا کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اتنی بے مثال عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو اتنا محدود کر دیا اور شہادت امام حسین علیہ السلام کے اصل مقصد سے روگردانی کرتے ہوئے خود کو صرف اس کے ثانوی مقاصد سے منسلک کر لیا ہے۔ اگر عزاداری امام حسین علیہ السلام کی کوئی بھی شکل کسی ماننے والے کے کردار کی اصلاح کرنے سے قاصر ہے تو امام کے اس ماننے والے کو اپنے طریقہ عزاداری پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ مقصد امام حسین علیہ السلام کی صداقت کی کسوٹی ہی تزکیہ نفس اور اصلاح معاشرہ ہے۔ مجالس میں گریوزاری نجات کا ذریعہ ہے، مگر اس وقت جب عزادار امام مظلوم کی شہادت کے رموز و اسرار کی بھی معرفت رکھتا ہو۔ ایسی صورت میں ہر محب اہل بیت کا یہ دینی فرض ہے کہ وہ امام کے ذکر کو عام کرنے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہو اسے انجام دے اور اپنی زندگی کے ہر شعبہ میں اس کو عملی جامہ پہنائے۔ بے شک ذکر امام حسین ہی ہماری شناخت ہے، ورنہ کفر و نفاق کے بڑھتے ہوئے طوفان نے ہماری ہستی اب تک ختم کر دی ہوتی۔ امام علیہ السلام کے انقلابی فلسفہ کا ادراک ہو جانے پر ہی اس کا عملی زندگی میں اتباع کرنا ممکن ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی اور سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ نگہبان۔